صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ طلاق کے مسائل کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے، حصہ پارٹ 2 لے کر آپ کے پاس حاضر۔ تو سوال بغیر تمہید باندھے شروع کرتے ہیں اس کو۔ وہ کون سی طلاقیں ہیں کہ جن کے بغیر حلالہ شرعیہ کے رجوع نہیں ہو سکتا؟ یعنی وہ کون سی ایسی طلاق ہے جس کے بغیر حلالہ کیے بغیر حلالہ کیے بغیر رجوع نہیں ہو سکتا؟ سنیے، 3 طلاقوں کا عدد جب بھی پورا ہوگا تو طلاق مغلظہ واقع ہو جائے گی۔ مغلظہ کہتے ہیں غلیظ کو، یعنی ختم کر دینے والی طلاق، غلیظہ طلاق، ختم، رشتہ پاک رشتہ ختم، غلیظ ہو گیا۔ 3 طلاقوں کا عدد جب بھی پورا ہو جائے گا تو طلاق مغلظہ ہو جائے گی، اور اگر حلالہ شرعی کے بغیر اس خامن سے نکاح نہیں ہو سکتا، حلالہ شرعی کے بغیر اس خامن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، اگر تیسری طلاق دے دی تو بیوی اس کے بعد حلال نہ ہوگی۔ یہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو۔ اگر تیسری طلاق دے دی تو بیوی اس کے بعد حلال نہ ہوگی جب تک وہ کسی دوسرے سے نکاح نہ کر لے۔ یہاں پہ بہت افسوس کا مقام ہے، آج ہم اکثریت ہماری جو اس طرح کے معاملات میں پڑتی ہے جب، تو پھر کیا کرتی ہے کہ پھر بغیر طلاق کے، بغیر حلالے کے رجوع کرتے ہیں۔ رجوع کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ زنا ہوتے ہے، زنا کاری شروع ہو جاتی ہے، پھر اس گھر سے برکتوں کا نزول اٹھنا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس میں لڑائی جھگڑے تو پہلے ہی تھے، اب اور بڑھ جائیں گے، کیونکہ طلاق تو لڑائی جھگڑے سے ہوئی نا۔ اس طلاق کی عدت گزارے، اب اگلا کام کیا کرنا ہے؟ اب دوسرے سے نکاح کر لیا، اس طلاق کی عدت گزارنی ہے، پھر عورت پہلی جو طلاق دی تھی اس کی عدت گزارنی ہے، پھر عورت دوسرے سے نکاح کرے اور اس سے ہم بستری کرے جس میں دخول شرط ہے، انزال شرط نہیں، پھر وہ طلاق دے یا مر جائے اور بہرحال اس کی عدت گزر جائے، اس کے بعد اس پہلے سے نکاح ہو سکتا ہے، ورنہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ نشہ کی حالت میں طلاق ہو جائے گی؟ جی ہاں، نشہ والے نے طلاق دی تو واقع ہو جائے گی کہ یہ عاقل کے حکم میں ہے، اور وہ نشہ خواہ شراب پینے سے ہو یا بھنگ وغیرہ کسی اور چیز سے ہو، تب بھی طلاق ہو جائے گی۔ نشہ پی لیا، نشہ کر لیا اور طلاق دے دی، تب بھی طلاق ہو جائے گی۔ ہاں، کسی نے مجبور کر کے اسے نشہ پلایا اور حالت اضطرار میں پیا، یعنی پیاس سے مر رہا تھا اور پانی نہ تھا، اور نشہ میں طلاق دے دی، تو صحیح یہ ہے کہ واقع نہ ہوئی۔ ہاں جی، کسی نے پلا دیا طلاق، یا ایسی صورت میں نشہ پی لیا، کسی نے نشہ پلا دیا، یا ایسی صورت میں پی لیا کہ مر رہا تھا، اور اب نشہ پینے کے مطلب ہے کہ پینے کے لیے پانی نہیں ہے، اور اسی کی جگہ بھنگ پی لی یا شراب پی لی، تو اب یہ نشہ چڑھا اور اس حالت میں اس نے طلاق دے دی، یہ طلاق واقع نہیں ہوئی۔ غصہ کی حالت میں، یہ بڑا اہم موضوع ہے، بڑی اہم بات ہے۔ غصے کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے۔ ہم اکثریت یہاں یہی کہتے ہیں، جو غصے میں طلاق دے دیا۔ بھائی، کبھی پیار میں بھی، محبت میں بھی کہا، میری پیاری خوبصورت سونی اچھی بیوی، میں تجھے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن آج میں تجھے اس محبت کی ایک اور نشانی بتا رہا ہوں، اور وہ یہ نشانی ہے کہ میں آج تجھے محبت میں طلاق دیتا ہوں۔ کبھی ایسا ہوا؟ نہیں ہوا، یقیناً نہیں ہوا۔ طلاق ہمیشہ غصے میں ہوتی ہے۔ عقل سلامت ہو، غصے کی حالت میں طلاق ہو جائے گی۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی فرماتے ہیں، آج کل اکثر لوگ طلاق دے بیٹھتے ہیں، بعد کو افسوس کرتے ہیں، اور اس طرح کے ہلے، وہی بات ہے کہ طرح کے ہلے فتویٰ لیا جاتا ہے کہ وہ طلاق واقع نہ ہو۔ ایک عذر اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ غصے میں طلاق دی تھی۔ مفتی کو چاہیے کہ یہ امر ملحوظ رکھے کہ مطلقاً غصہ کا اعتبار نہیں، معمولی غصہ میں طلاق ہو جاتی ہے۔ وہ صورت کے عقل غصے سے جاتی رہے بہت نادر ہے، لہذا جب تک اس کا ثبوت نہ ہو محض سائل کے کہہ دینے پر اعتماد نہ کرے۔ کیا عورت بذات خود کورٹ سے طلاق لے سکتی ہے؟ یہ بھی بہت اہم ترین مسئلہ ہے۔ طلاق کا اختیار شریعت نے مرد کو دیا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا طلاق نہیں دے سکتا۔ قرآن پاک میں ہے کہ وہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، یعنی جس کے ساتھ نکاح کیا وہی طلاق دے تو دے، ورنہ طلاق کورٹ کے ذریعے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ یہ خلا ہوتا ہے اور اس کے احکام الگ سے ہیں، انشاءاللہ کسی نشست میں
وہ بھی بیان کیے جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں علم دین سیکھنے، اس پر عمل کریں، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔